صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو علاج بیان کرنا ہے یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، گھر کے جوان افراد کے لیے، سبھی کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور اس کا تعلق ہے کیلشیم کی کمی کے حوالے سے۔ کیلشیم کی کمی کا گھریلو علاج، یعنی کیلشیم کی کمی جب بدن میں ہوتی ہے تو ہڈیوں کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں کے کمزوری کے حوالے سے یہ بہت ہی پیارا علاج ہے کیلشیم کی کمی کے حوالے سے۔ تو یہ علاج اگر کیا جائے، بالخصوص جو گھر کے بڑے افراد ہوتے ہیں، بوڑھے افراد ہوتے ہیں، بزرگ افراد ہوتے ہیں، ان کی ہڈیوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، یا اسی طرح سے کسی بیماری کے بعد بھی ہڈیوں کے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے، یا بچے ہیں جن کی گروتھ صحیح نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو ان کے لیے بھی یہ علاج بے حد مفید ہے۔ اسی طرح سے کمر کے درد کے حوالے سے یہ علاج بے حد مفید ثابت رہے گا۔ جسمانی مضبوطی کے حوالے سے، گروتھ کے لیے انشاءاللہ عز و جل، یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، سبھی کو انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ کرے گا۔ بالخصوص کیلشیم کی کمی کا یہ بہت ہی پیارا، بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوش ذائقہ یہ علاج ہے۔ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچے نہیں کھا پاتے یا بڑے نہیں کھا پاتے، اپنی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، بعض ہربل دوائیں ہوتی ہیں، حکیمی دوائیں ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہر شخص بعض اوقات نہیں کھا پاتا۔ تو یہ ماشاء اللہ عز و جل گھریلو علاج ایسا ہے کہ یہ بچے، بڑے، گھر کے بزرگ افراد سبھی جو ہے اس کو شوق سے انشاءاللہ عز و جل کھا پائیں گے۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مکھانے، سفید رنگ کے یہ گول گول آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اسے کہا جاتا ہے مکھانے۔ مکھانے، پھول مکھانے بھی کہتے ہیں، صرف مکھانے بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گوند کیکر، کیکر کی گوند۔ کیکر کا درخت آپ نے سنا ہوگا، ببول بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے الحمدللہ جو اجزاء ہیں کیکر کے، پھول بھی، اس کی چھال بھی، اس کے پتے بھی، اور اس طرح گوند بھی، سبھی چیزیں جو ہے دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کی یعنی کہ گوند، یہ کیکر کے درخت کی گوند ہے، یہ ہم نے لینی ہے اس دوا کے حوالے سے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے سنگاڑا۔ سنگاڑا آپ نے بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہوگا ٹھیلوں وغیرہ پر، تو وہ تازہ سنگاڑا ہوتا ہے۔ یہ سنگاڑا جو ہے یہ خشک ہے، خشک سنگاڑا ہم نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے اسے مصری کہا جاتا ہے، اسے کوزہ مصری بھی کہہ دیتے ہیں، اور صرف مصری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئیں۔ اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ چاروں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ مثال کے طور پہ 100 گرام آپ نے تمام چیزوں کو لے لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پیس لیجئے، باریک کر لیں، اور کسی برتن میں محفوظ کر لیں۔ صبح اور شام یا کس دن میں کسی ایک وقت، اگر ہو سکے تو خالی پیٹ یا جیسے بھی آپ چاہیں، اس کے 2 چمچ جو ہے دودھ کے اندر ٹی اسپون لے لیں، اور جو بڑے ہیں وہ ٹیبل اسپون لے لیں۔ تو اس کو استعمال کریں، دودھ کے اندر ڈال کر اس کو مکس کر لیا جائے۔ تو دودھ میں چینی وغیرہ ڈالنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس میں مصری شامل ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ اس کو پئیں گے تو آپ دیکھیں گے، جب پئیں گے جبھی آپ بتا سکیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا ایک تو ذائقہ بہت اچھا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ چند دنوں کے استعمال کے بعد جو آپ دیکھیں گے کہ ہڈیوں کے اندر جو کمزوری تھی انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہوتی چلی جائے گی، اور جسمانی دردوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو مفید پائیں گے۔ اور اسی طرح سے بچوں کی نشو و نما کے لیے، گروتھ کے لیے بہت ہی آسان علاج ہے۔ اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کیجئے۔ یہ چاروں چیزوں کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے باریک کر لیں، پیس لیجئے، اور پھر اس کو طریقہ استعمال یہ ہے کہ جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی چمچ جو ہے دودھ کے اندر ڈال کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام دیجئے۔ چینی ڈالنے کی حاجت نہیں ہے چونکہ اس کے اندر مصری موجود ہے۔ اور جو بڑے افراد ہیں، گھر کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، وہ سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو بڑے افراد ہیں وہ ٹی اسپون جو ہوتا ہے وہ 2 صبح اور 2 شام جو ہے دودھ کے اندر ڈال کر اس کو استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ اسے ہڈیوں کی مضبوطی کے حوالے سے بہت ہی مفید پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو جسم کے اندر درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہے، ہاتھ پیروں کے اندر درد ہے، اسی طرح سے جو بچے کمزور ہوتے ہیں، ان کی گروتھ صحیح نہیں ہو پاتی، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی آپ اس کو بے حد مفید پائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ کیلشیم کی کمی کے حوالے سے یہ ہمارا گھریلو علاج ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے۔ تو یہ کیلشیم کا یوں کہنے کہ ایک طرح سے خزانہ ہے۔ دودھ میں ڈالنے کے بعد جب آپ اس کو پئیں گے تو بہت ہی خوش ذائقہ یہ آپ کو دوا محسوس ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔
اس کو استعمال کیجیے. اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر. مریضوں غم زدوں آفت نصیب